بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 12واں باب ہے طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مراد پہچاننے کا پہلا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص، اعلم ان لمعرفت المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقیقتا لمعنى ومجازا لآخر فالحقیقت اولا۔ مثاله ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا یحرم علی الزانی نکاحها، وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یحل والصحیح ما قلنا لأنها بنته حقیقتا، فتدخل تحت قوله تعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، ويتفرع منه الأحکام على المذهبین من حل الوطی ووجوب المہر ولزوم النفقۃ وجریان التوارث وولایت المنع عن الخروج والبروز۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ فصل نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں کے بارے میں ہے۔ آپ جان لیجئے نصوص کی مراد پہچاننے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظ جب اس کا ایک معنی حقیقی ہو، دوسرا معنی مجازی ہو، تو حقیقی معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا، وہ بچی جو زنا کے پانی سے پیدا ہوئی ہو، زانی پر حرام ہے کہ اس سے نکاح کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال ہے، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، اس لیے کہ یہ بچی اس زانی کی حقیقتاً بیٹی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آئے گی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ اور اسی پر احکام متفرع ہوں گے دونوں مذہبوں کے اوپر، وطی کے حلال ہونے کا اور مہر کے وجوب کا، نفقے کے لازم ہونے کا، وراثت جاری ہونے کا، اور منع کرنے کی ولایت حاصل ہونے کا، نکلنے سے اور ظاہر ہونے سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ امر اور نہیں کی تمام تر مباحث مکمل ہو چکی ہیں۔ صاحب شاشی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک فصل لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کی مراد پہچاننے کے کون سے طریقے ہیں۔ تو یہ جو طریقے ہیں جس سے قرآن و حدیث کی مراد پہچانی جا سکتی ہے، ان میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے، کون سا طریقہ بہتر نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری بات انشاءاللہ اس فصل کے اندر آئے گی۔ آج کے سبق کے اندر یہ مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر نص کا کوئی لفظ ہے جس کا ایک معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی ہے، تو معنی حقیقی مراد لینا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کیا معنی مجازی مراد لیں۔ اس کی مثال جو ہمارے علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی جو زنا کے پانی سے پیدا ہوئی ہو، زانی کا اس بچی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ زانی نے مزنیہ کے ساتھ زنا کیا جس کے نتیجے میں بچی کی پیدائش ہوئی، یہ جو بچی ہے یہ زانی کے اوپر حرام ہے۔ یہ مذہب ہے حنفیہ کا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زانی اپنی اس زنا سے پیدا شدہ بچی سے نکاح کرے تو ایسا نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ تو یہ اختلاف ہے حنفیہ کا اور شوافیہ کا۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہاں پر جو بنات ہے یعنی بچیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ ان بچیوں کے اندر وہ زنا سے پیدا شدہ بچی نہیں ہے، کیونکہ بچیوں سے مراد وہ بچی ہے جس کا نسب باپ سے ثابت ہو، اور لڑکی کا جو نسب ہے وہ زانی سے کسی کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا جو لڑکی زنا سے پیدا ہوئی ہے زانی اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جبکہ حنفیہ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنت کے دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی ہے۔ بنت کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ بچی جو کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، چاہے اس بچی کا نسب اس آدمی سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، یہ بنت کا حقیقی معنی ہے۔ مجازی معنی بنت کا یہ ہے کہ وہ لڑکی اس کا نسب اس آدمی سے ثابت بھی ہو، تو یہ مجازی معنی ہے بنت کا۔ تو اور اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ لفظ کے اگر دو معنی ہیں، حقیقی اور مجازی معنی، تو حقیقی معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مجازی معنی مراد لیا جائے۔ لہذا جب حقیقی معنی مراد لینا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری بیٹیوں سے نکاح کرنا تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بیٹیاں اس کے اندر داخل ہوں گی، چاہے اس بچی کا نسب باپ سے ثابت ہو یا اس بچی کا نسب باپ سے ثابت نہ ہو۔ تو چونکہ یہ زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی بھی حقیقی طور پر اسی شخص کی ہی بیٹی ہے، اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، لہذا زانی اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نصوص کی مراد معلوم کرنے کے طریقوں کے بارے میں یہ والی فصل ہے۔ آپ جان لیجئے نصوص کی مراد پہچاننے کے لیے طرق کئی طریقے ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کا جب ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا معنی مجازی ہو تو حقیقی معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا، البنت المخلوقہ، وہ بچی جو پیدا شدہ ہو، من ماء الزنا، زنا کے پانی سے، زانی پر حرام ہے اس بچی سے نکاح کرنا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال ہے، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، کیونکہ یہ بچی حقیقی طور پر اسی زانی کی بیٹی ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت داخل ہوگی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ دونوں مذہب آپ پڑھ چکے ہیں، حنفیہ کے نزدیک بچی سے نکاح حرام ہے اور شوافی کے نزدیک بچی سے نکاح حلال ہے۔
لہذا دونوں مذہب کے اوپر الگ الگ احکام کی تفریح ہوگی۔ مثال کے طور پہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ نکاح حلال نہیں ہے، اگر زانی نے اپنی بچی کے ساتھ نکاح کر بھی لیا تو تب بھی زانی کے لیے اس بچی سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نکاح کر بھی لیتا ہے تو چونکہ یہ نکاح سرے سے جائز اور درست ہی نہیں ہے، لہذا نکاح کرنے سے مہر بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح نکاح کرنے سے نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر زانی نے نکاح کر لیا، بعد میں زانی فوت ہو جاتا ہے تو بچی کو وراثت میں سے بھی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ نکاح درست نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ نکاح درست نہیں ہے، لہذا جو شوہر کو ولایت حاصل ہوتی ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ بیوی کو باہر نکلنے سے، گھومنے پھرنے سے منع کر سکتا ہے، تو چونکہ یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے، لہذا اگر یہ بچی باہر نکلنا چاہتی ہے، گھومنا پھرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ نکاح حلال ہے، نکاح جائز اور درست ہے، لہذا باتی کے لیے وطی کرنا بھی حلال ہے اور عورت کو مہر بھی دینا پڑے گا، عورت کے لیے نفقہ بھی لازم ہوگا۔ اگر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، اور چونکہ نکاح درست ہے لہذا خاوند اپنی بیوی کو باہر نکلنے اور گھومنے پھرنے سے منع بھی کر سکتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ، اسی کے اوپر احکام متفرع ہوں گے، دونوں مذہب کے اوپر الگ الگ۔ مثال کے طور پہ وطی کا حلال ہونا یا حرام ہونا، حنفیہ کے نزدیک حرام ہے، شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ وجوب مہر حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگا، شافعی کے نزدیک ہوگا۔ نفقے کا لزوم حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگا، شافعی کے نزدیک ہوگا۔ وراثت کا جریان کا مطلب جاری ہونا، یعنی بیوی کو وراثت میں سے حصہ ملنا، حنفیہ کے نزدیک نہیں ملے گا، شافعی کے نزدیک ملے گا۔ اور خاوند کو ولایت حاصل ہونا، منع کرنے کی نکلنے اور گھومنے پھرنے سے، حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگی، شافعی کے نزدیک ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نص کی مراد پہچاننے کا دوسرا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمَحْمَلَيْنِ إِذَا وَجَبَ تَخْصِيصًا فِي النَّصِ دُونَ الْآخَرِ فَالْحَمْلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيصَ أَوْلَى مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَالْمُلَامَسَةُ لَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْوِقَاءِ كَانَ النَّصُ مَعْمُولًا بِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ وُجُودِهِ وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ كَانَ النَّصُ مَخْصُوصًا بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمِ وَالطِّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ جِدًّا غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ أَصَحَّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وصحة الإمامة ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر المس في أثناء الصلاة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دو محمل میں سے ایک محمل جب تخصیص کو واجب کرتا ہو نص میں نہ کہ دوسرا، تو ایسے معنی کے اوپر محمول کرنا جس سے تخصیص لازم نہ آتی ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، ملامست یعنی چھونا، اگر اس کو محمول کیا جائے جماع پر تو نص کے اوپر عمل کیا جائے گا اس کے وجود کی تمام صورتوں میں، اور اگر اس کو محمول کیا جائے ہاتھ کے ساتھ چھونے پر تو نص کے اندر تخصیص پیدا ہوگی اکثر صورتوں کے اندر، اس لیے کہ محرم عورتوں کو چھونا اور بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونا یہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو قولوں میں سے صحیح ترین قول کے مطابق، اور اسی کے اوپر احکام متفرع ہوں گے دونوں مذہبوں پر، نماز کے مباح ہونے کا اور مصحف قرآن مجید کے چھونے کا، مسجد میں داخل ہونے کا، امامت کے صحیح ہونے کا، تیمم کے لازم ہونے کا پانی کے نہ پائے جانے کے وقت، اور چھونے کو یاد آنے کا نماز کے دوران۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نصوص کی مراد پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے، آج کے سبق کے اندر ہم دوسرا طریقہ پڑھیں گے۔ نصوص کی مراد پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی نص ہے اس میں دو معنوں کا احتمال ہے، اور ایک معنی ایسے ہے کہ اگر آپ وہ مراد لیتے ہیں تو آپ کو نص کے اندر تخصیص کرنی پڑتی ہے، اور دوسرا معنی ایسا ہے کہ اگر آپ وہ مراد لیتے ہیں تو آپ کو نص کے اندر تخصیص نہیں کرنی پڑتی ہے، تو نص کو ایسے معنی کے اوپر محمول کرنا کہ جو مراد لینے کی وجہ سے آپ کو تخصیص نہ کرنی پڑے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ معنی مراد لیں جس کو مراد لینے کی وجہ سے آپ کو نص کے اندر تخصیص کرنی پڑے۔ تخصیص کرنی پڑے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک معنی ایسے ہے کہ جب آپ وہ مراد لیتے ہیں تو نص کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور نص اپنے عموم پر باقی نہیں رہتی ہے۔ بعض صورتوں کے اوپر تو نص صادق آتی ہے اور بعض صورتوں کے اوپر نص صادق نہیں آتی ہے، نص کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی ایسے ہے کہ اس کی وجہ سے نص کے اندر کوئی تخصیص پیدا نہیں ہوتی ہے اور نص اپنے عموم پر باقی رہتی ہے اور تمام صورتوں میں اس نص کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا آپ معنی مراد لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، جس میں تمام صورتوں کے اوپر نص کے اوپر عمل ہو جائے اور کسی قسم کی تخصیص پیدا نہ کرنی پڑے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ اور نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر نص کے دو محمل ہیں، یعنی اس کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ایک معنی اگر آپ مراد لیتے ہیں تو پھر نص کے اندر تخصیص واجب ہوتی ہے، یعنی نص بعض صورتوں پر تو صادق آئے گی لیکن بہت ساری صورتوں کے اوپر نص صادق نہیں آئے گی، نص کے اندر تعمیم باقی نہیں رہے گی۔ اور جو دوسرا معنی ہے، دوسرے معنی میں ایسا نہیں ہے،
مطلب دوسرے معنی مراد لینے کی وجہ سے نص کے اندر کسی قسم کی تخصیص پیدا نہیں کرنی پڑتی ہے، تو پھر نص کو محمول کرنا ایسے معنی پر کہ جس کی وجہ سے تخصیص لازم نہ آئے، اولا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ قرآن مجید کے اندر ہے لامستم النساء، یعنی وضو ٹوٹنے کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی نا، اس میں ایک صورت یہ بھی ذکر کی ہے کہ تم عورتوں کو لامستم چھو لو۔ اب یہ جو لامستم ہے یعنی لمس، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ لمس بالید، ہاتھ کو چھونا، یعنی اگر آپ ہاتھ سے عورت کو چھو لیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ معنی اختیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو لمس ہے، لمس سے یہ کنایہ ہے وقاء یعنی جماع سے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عورتوں سے جماع کر لیا تو پھر تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے جب غسل ٹوٹ جائے گا تو پھر وضو تو بطریقہ اولیٰ ٹوٹ جائے گا۔ تو لفظ یہ ہے لامستم، اور اس کے دو معنی کے اندر احتمال ہے۔ ایک احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ لمس بالید، دوسرے معنی کے اندر اس کا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ہو وقاء اور جماع۔ ایک معنی کو مراد لیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی لمس بالید کو، دوسرے معنی کو مراد لیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جماع کو۔ اب دیکھیں یہ جو نص ہے، نص کے الفاظ کے اندر دونوں معنوں کا ہی احتمال ہے، لمس کہیں یا ملامست کہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا ملامست، یہ جماع اور مس بالید دونوں معنوں کا احتمال لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو جماع کے معنی کے اوپر محمول کریں گے تو آیت میں کسی قسم کی تخصیص پیدا نہیں کرنی پڑے گی، جماع کی تمام صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو لمس بالید کے اوپر محمول کرتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو آیت کے معنی کے اندر تخصیص پیدا کرنی پڑے گی، آپ کو یہ والی بات کہنی پڑے گی کہ بعض صورتوں کے اندر تو وضو ٹوٹے گا، بعض صورتوں کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنی محرم عورت کو چھو لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یا اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ چھوٹی بچی ہے اس کو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ ایک ایسا معنی مراد لے رہے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسا معنی مراد لے رہے ہیں جس کو مراد لینے کی وجہ سے نص کے معنی کے اندر تخصیص پیدا کرنی پڑ رہی ہے، نص کا جو عموم ہے، نص کی جو تعمیم ہے، یہ باقی نہیں رہ رہی ہے۔ اور اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ احتمال جو مراد لینے کی وجہ سے نص کے اندر تخصیص نہ کرنی پڑے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ احتمال مراد لیں جس کی وجہ سے آپ کو نص کے معنی میں تخصیص کرنی پڑے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان لامستم النساء، لامستم یعنی لمس کے یا ملامست کے، چھونا۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے وقاء یعنی جماع، یہ مراد لیا کہ انہوں نے حنفیہ نے، تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جماع کے اوپر آپ محمول کرتے ہیں تو کان النص معمولا بہ فی جمیع صور وجودہ، تو اس کے پائے جانے کی جتنی صورتیں ہیں نص ان تمام صورتوں میں نص کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے یعنی وضو کا ٹوٹنا، اس کے اوپر تمام صورتوں میں عمل ہو جائے گا۔ آپ عورت کے ساتھ جس طرح بھی جماع کریں، کھڑے ہو کر جماع کریں، بیٹھ کے جماع کریں، لیٹ کے جماع کریں، جس مرضی پوزیشن میں آپ جماع کریں، تمام کی تمام صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو معمول کرتے ہیں مس بالید پر، ہاتھ کے ساتھ چھونے پر، تو یہ جو نص ہے بعض صورتوں کے اوپر تو اس کے معنی کے اوپر عمل ہوگا، بعض صورتوں میں اس کے معنی کے اوپر عمل نہیں ہوگا، نص کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ کان النص مخصوصا بہ فی کثیر من الصور، یہ جو نص ہے یہ اپنی صورتوں میں سے اکثر صورتوں کے اندر اس کے اندر تخصیص ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ محرم عورتوں کو چھونا یا بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونا، یہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے، یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے دو قول منقول ہیں، ایک قول تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی محرم عورتوں میں سے کسی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے یا بہت چھوٹی بچی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح قول جس کو اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کو نص کے معنی میں تخصیص کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونا اور محرم عورتوں کو چھونا یہ وضو کو ناقض نہیں ہے، اصح قول یہ شافعی، یہ اصل میں قول ہی نہیں تھا، تو جب اس کی اضافت ہوئی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر اس میں نون تثنیہ حذف ہو گیا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، آگے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اختلاف پڑھ لیا ہے حنفیہ کا اور شوافی کا وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں، یعنی مس بالید ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اسی طریقے سے جماع مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اصولی اختلاف کی وجہ سے جو اس پر احکام متفرع ہو رہے ہیں، احکام کی تفریع ہو رہی ہے، ان احکام کی تفریع میں بھی حنفیہ کا اور شوافی کا اختلاف ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں مذہب کے اوپر احکام متفرع ہوں گے۔ مثال کے طور پہ نماز کا مباح ہونا، ایک آدمی نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر اس نے کسی عورت کو ہاتھ کے ساتھ چھو لیا ہے تو حنفیہ کے نزدیک چونکہ اس کا وضو باقی ہے، لہذا اگر وہ اسی وضو سے نماز پڑھتا ہے تو نماز جائز و درست ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، لہذا سابقہ وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مس مصحف، قرآن مجید کو چھونا، اگر پہلے وضو کیا تھا بعد میں کسی عورت کو ہاتھ لگا دیا پھر اس کے بعد اگر قرآن مجید کو چھوتا ہے تو حنفیہ کے نزدیک وضو برقرار ہے، لہذا مس مصحف جائز ہے، شوافی کے نزدیک وضو ٹوٹ چکا ہے، لہذا مس مصحف نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دخول مسجد، چونکہ جو بے وضو شخص ہے اس کو مسجد میں داخل ہونا خلاف اولیٰ ہے،
کراہت تنزیہی ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد عورت کو چھو لیا، بعد میں مسجد میں داخل ہوتا ہے، حنفیہ کے نزدیک چونکہ وضو برقرار ہے لہذا مسجد میں داخل ہونا بغیر کراہت کے درست ہے۔ شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ چکا ہے لہذا ایسا کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ اسی طریقے سے امامت کا صحیح ہونا، اگر وضو کیا تھا بعد میں کسی عورت کو چھو لیا، حنفیہ کے نزدیک وضو باقی ہے لہذا امامت کروا سکتا ہے، جبکہ شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ چکا ہے لہذا امامت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح لزوم تیمم عند عدم الماء، وضو کر لیا تھا، وضو کرنے کے بعد عورت کو چھو لیا، اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ پانی نایاب ہو گیا، تو حنفیہ کے نزدیک چونکہ وضو برقرار ہے لہذا تیمم کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، جبکہ شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ چکا ہے، پانی موجود نہیں ہے لہذا ایسے شخص پر تیمم کرنا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے مس کو یاد آ جانا نماز کے دوران، وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد عورت کو چھو لیا تھا، پھر بھول گیا کہ میں نے عورت کو چھوا تھا یا نہیں چھوا تھا، اب اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز کے دوران اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو کے بعد عورت کو چھوا تھا، تو حنفیہ کے نزدیک یاد آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا لہذا یہ نماز کو جاری رکھے گا، جبکہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے کہ میں نے عورت کو چھوا تھا تو یہ نماز توڑ دے گا، دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مراد پہچاننے کا تیسرا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَأَتَيْنِ وَرُوِيَ بِرِوَایَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْلَى۔ مثاله في قوله تعالى وَأَرْجُلَكُمْ، قُرِئَ بِالنَّصْبِ عطفاً على المقصور وبالخفض عطفاً على الممسوح، فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف، وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب، وكذلك قوله تعالى حتى يطهرن، قُرِئ بالتشديد والتخفيف فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيامها 10 وبقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون 10، وعلى هذا قال أصحابنا إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطء الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثبت بالاغتسال، ولو انقطع دمها ل10 أيام جاز وطئها قبل الغسل لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم، ولهذا قلنا إذا انقطع دم الحيض ل10 أيام في آخر وقت الصلاة تلزمها فريضة الوقت وإن لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل فيه، ولو انقطع دمها لأقل من 10 أيام في آخر الصلاة إن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاة لزمتها الفريضة وإلا فلا۔ ترجمہ دیکھ لیں، مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نص جب 2 قراتوں کے ساتھ یا 2 روایتوں کے ساتھ مروی ہو تو عمل کرنا ایسے طریقے پر جس میں دونوں وجہوں پر عمل ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وارجلکم، اس کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے عطف کرتے ہوئے مغسول کے اوپر، اور جر کے ساتھ پڑھا گیا ہے عطف کرتے ہوئے ممسوح کے اوپر، لہذا اس محمول کیا جائے گا خفض یعنی جر کی قرات کو موزے پہننے کی حالت پر اور نصب کی قرات کو موزے نہ پہننے کی حالت پر، اور اس معنی کے اعتبار سے بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے مسح کا جواز بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یطہرن، اس کو تشدید اور تخفیف دونوں طرح پڑھا گیا ہے لہذا عمل کیا جائے گا تخفیف کی قرات کو اس صورت میں جس وقت عورت کے حیض کے دن 10 ہوں، اور تشدید کی صورت کو اس صورت میں جبکہ اس کے حیض کے دن 10 سے کم ہو۔ اسی بنا پر ہمارے صاحب نے فرمایا جب حیض کا خون ختم ہو جائے 10 دن سے کم میں تو حائضہ سے وطی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، اس لیے کہ طہارت کا کمال وہ غسل سے حاصل ہوگا، اور اگر اس کا خون ختم ہو 10 دنوں پر تو اس سے وطی کرنا جائز ہے غسل سے پہلے ہی، اس لیے کہ مطلق طہارت ثابت ہو چکی ہے خون کے ختم ہو جانے کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا جب حیض کا خون ختم ہو جائے 10 دن پر نماز کے آخر وقت میں تو اس کو اس وقت کی فرض نماز لازم ہو جائے گی، اگرچہ اتنا وقت باقی نہ ہو کہ جتنے وقت میں یہ غسل کر لے، اور اگر اس کا خون ختم ہو 10 دن سے کم میں نماز کے آخر وقت میں، اگر تو وقت میں اتنی مقدار باقی ہو کہ جتنی مقدار میں یہ غسل کر لے اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ سکے اس کو فرض نماز لازم ہو جائے گی وگرنہ نہیں ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نصوص کی مراد پہچاننے کے 2 طریقے ہم گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں، آج کے اس سبق کے اندر ہم نصوص کی مراد پہچاننے کا تیسرا طریقہ ہم پڑھیں گے۔ تیسرا طریقہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہے جو 2 قراتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، یا کوئی حدیث ایسی ہے جو 2 طرح سے روایت کی گئی ہو، تو نص پر اس طرح عمل کرنا اولا ہوگا کہ دونوں قراتوں اور دونوں روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ حضرت اس کی 2 مثالیں لے کر آئے ہیں۔ پہلی مثال جس میں قرآن مجید کی آیت کو 2 قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا ہے 6 پارے کے اندر تو وہاں پر لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم بھی پڑھا گیا ہے، اس کو وارجلکم بھی پڑھا گیا ہے، تو 2 قراتیں ہیں۔
ایک قرات کے اندر وَأَرْجُلِكُمْ جر کے ساتھ ہے اور دوسری قرات کے اندر ہے وَأَرْجُلَكُمْ نصب کے ساتھ ہے۔ اگر تو یہ ہونا وَأَرْجُلَكُمْ تو پھر اس کا عطف ہوگا وجوہکم کے اوپر، یعنی تم اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو اور اسی طریقے سے اپنے پاؤں کو دھو۔ اور اگر اس کی دوسری قرات دیکھی جائے وَأَرْجُلِكُمْ تو پھر اس صورت کے اندر اس کا جو عطف ہوگا وہ ہوگا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی جس طریقے سے تم اپنے سر کے اوپر مسح کرو اور اسی طریقے سے تم اپنے پاؤں کے اوپر بھی مسح کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ارجلکم ہے اس کے اندر دو قراتیں ہیں، ارجلکم اور ارجلکم۔ قرات نصب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے اور قرات جر کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا نہ جائے بلکہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اصول کے مطابق دونوں قراتوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ دونوں قراتوں کے اوپر عمل اس طریقے سے کیا جائے گا کہ دیکھیں جو نصب کی حالت ہے وہ اس حالت کے اوپر محمول ہوگی جس وقت آدمی نے موزے نہ پہنے ہوں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ارجلکم کے اوپر عمل کیا جائے گا، یعنی پاؤں کو دھویا جائے گا۔ اور جس وقت انسان نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو پھر دوسری قرات یعنی ارجلکم کے اوپر عمل کیا جائے گا اور پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ تو دیکھیں اب یہ عمل اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ دونوں قراتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ قرات جر کو موزے پہننے کی حالت کے اوپر محمول کرنے کی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو موزوں کے اوپر مسح کرنے کا جواز ہے وہ کتاب اللہ قرآن مجید سے ثابت ہے وارجلکم والی قرات سے، لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نص جب یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ دو قراتوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہو یا کوئی حدیث ہے اس کو دو روایتوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہو تو عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ دونوں صورتوں کے اوپر عمل ہو جائے، مطلب دو قراتیں ہیں تو دونوں قراتوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ اگر کوئی حدیث ہے دو طریقوں سے مروی ہے تو اب ایسے طریقے پر اس کے اوپر عمل کریں کہ دونوں روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب پہلے مثال لے کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت وارجلکم، اس کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جب اس کو نصب کے اوپر پڑھا جائے گا تو پھر اس کا عطف ہوگا مغسول کے اوپر، یعنی وجوہکم کے اوپر، اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اسی طریقے سے اپنے پاؤں کو بھی دھو۔ وبالخفظ، اور اس کو خفظ یعنی جر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جس وقت اس کو جر کے ساتھ پڑھا جائے گا اس وقت اس کا عطف ہوگا اعضاء ممسوحہ، یعنی وہ اعضاء جن کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی عضو ہے اور وہ ہے سر۔ سر کے اوپر اس کا عطف ہوگا، جس طریقے سے سر پر مسح کیا جاتا ہے بالکل ایسے ہی پاؤں پر بھی مسح ہوگا۔ لہذا خفظ کی قرات یعنی جر کی قرات کو محمول کیا جائے گا حالت تخفف۔ تخفف کا مطلب یہ خفین سے ہے، موزے کو پہننا، موزے کے پہننے کی حالت کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا، اور نصب کی قرات کو محمول کیا جائے گا عدم تخفف، موزے نہ پہننے کی حالت کے اوپر۔ اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے بعض حضرات نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو مسح کا جواز ہے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے ارجلکم والی قرات کے ذریعے سے، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمہور علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو جواز ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، یہاں سے حضرت دوسری مثال لے کر رہے ہیں، لیکن اس مثال کو ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تیسرے طریقے کی دوسری مثال پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے جس کو دو قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے یا کوئی حدیث ایسی ہے جس کو دو روایتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو آپ عمل ایسے طریقے سے کریں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ دونوں قراتوں کے اوپر، یہ اسی طرح اگر کوئی حدیث ہے تو اس کی دونوں روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ ایک مثال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، وہ مثال تھی قرآن مجید کی آیت وارجلکم وارجلکم، ساری تفصیل میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ اب آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، یہاں سے دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے اسی تیسرے طریقے کی، یعنی جو نصوص کی جو مراد پہچاننے کا طریقہ ہے، اس کے جو طریقے ہیں، یہ تیسرا طریقہ جو ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 3 کے اندر، اسی کی دوسری مثال یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، یعنی حائضہ عورتوں کے تم قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لیں۔ اب یہ جو یطہرن کا لفظ آتا ہے اس کو دو قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ایک تو قرات یہی والی ہے یطہرن بغیر تشدید کے، کہ وہ عورتیں پاکی حاصل کر لیں، جب پاک ہو جائیں تو پھر تم عورتوں کے قریب جاؤ۔ جو دوسری قرات ہے اس کے اندر تشدید ہے، تا کے اوپر بھی تشدید ہے اور ہا کے اوپر بھی تشدید ہے، حتیٰ یطہرن، اس طریقے سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو اگر تو ہونا یطہرن تشدید کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ان حائضہ عورتوں کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاکی حاصل کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ الفاظ کی کثرت ہے نا، اور اصول یہ ہے کہ الفاظ کی اگر کثرت ہو تو معانی کی کثرت کے اوپر دلالت ہوتی ہے۔ تو تشدید کی صورت میں چونکہ حروف زیادہ ہیں لہذا طہارت کا معنی زیادہ ہوگا اور اس کے اندر مبالغہ یہ مطلوب ہوگا، اور تخفیف کی صورت کے اندر چونکہ حروف زیادہ نہیں ہے لہذا وہاں پر ایک عام اور سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں وہ پاکی حاصل کر لیں۔ اس صورت کے اندر طہارت میں مبالغہ مطلوب نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آیت پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ دونوں قراتوں کے اوپر عمل ہو جائے، تخفیف والی قرات کے اوپر بھی اور تشدید والی قرات کے اوپر بھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو تخفیف والی قرات ہے یہ اس صورت میں معمول ہوگی جب حیض پورے 10 دن پر ختم ہو۔ جب حیض پورے 10 دن کے اوپر ختم ہوگا
تو حیض کے ختم ہونے سے ہی عورت پاک ہو جائے گی، کیونکہ اب مزید حیض آنے کا امکان نہیں ہے، لہذا غسل کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا پاکی کے لیے۔ اور جو تشدید والی قرت ہے یہ اس صورت میں معمول ہوگی جب حائضہ کا جو حیض ہے وہ 10 دن سے کم پر ختم ہو۔ تو جب وہ 10 دن سے کم پر ختم ہوگا تو وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک غسل نہ کر لے، تو گویا کہ اس صورت کے اندر حائضہ کی جو پاکی ہے وہ غسل سے حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب حائضہ کا حیض 10 دن سے کم پر ختم ہو جائے تو غسل سے پہلے اسے وطی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو قرات ہے نا تشدید والی، اس میں کمال طہارت مطلوب ہے، خوب اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں، اور جو خوب اچھے طریقے سے پاکی ہے وہ غسل کے ذریعے ہی ہوگی، لہذا غسل کرنے سے پہلے حائضہ عورت سے وطی اور جماع کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس کا حیض ختم ہوتا ہے 10 دن کے اوپر، تو پھر اس وقت غسل سے پہلے بھی آپ اس سے وطی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو قرات تخفیف ہے اس میں مطلق طہارت مطلوب ہے، اور جو مطلق طہارت ہے وہ محض خون کے ختم ہونے سے حاصل ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حائضہ کا خون ہے وہ 10 دن سے زیادہ جاری نہیں رہتا ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ حائضہ کا خون جاری رہے گا بھی تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا حتیٰ یطہرن، اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، لہذا جو تخفیف والی صورت ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اس صورت میں جب عورت کے حیض کے دن ہو 10، پھر اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی 10 دن پورے ہوں گے عورت پاک ہو جائے گی اگرچہ اس نے غسل نہ بھی کیا ہو۔ اور جو تشدید والی قرت ہے اس کو معمول کیا جائے گا جب اس کے دن 10 سے کم ہو، یعنی اس کا جو حیض ہے وہ 6 دن پر ختم ہو جائے، 5 دن پر ختم ہو جائے، 4 دن پر ختم ہو جائے، 8 دن پر ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے صحابہ نے فرمایا جب حیض کا خون 10 دن سے کم پر ختم ہو جائے تو پھر حائضہ سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ قرآن مجید میں کہتا ہے حتیٰ یطہرن، اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر لیں۔ جو کمال طہارت ہے وہ غسل کے ساتھ ثابت ہوگی، تو لہذا جب تک عورت غسل نہیں کرے گی اس حائضہ عورت سے جماع کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کا خون 10 دن پر ختم ہوتا ہے تو پھر غسل کرنے سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہوگی، کیونکہ اس وقت کمال طہارت مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس صورت کے اندر جو عمل کیا ہے وہ یطہرن والی قرات کے اوپر عمل کیا ہے جس میں تشدید کے بغیر ہے، کیونکہ جو مطلق طہارت ہے وہ محض خون کے ختم ہونے سے ہی ثابت ہو جائے گی۔ ولہذا قلنا، بتانے یہ جا رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حائضہ کا حیض 10 دن کے اوپر یعنی پورے 10 دن پر بند ہوا ہے اور اس وقت نماز کا آخری وقت ہے اور صرف اتنا تھوڑا سا وقت باقی ہے کہ اتنے وقت کے اندر یہ غسل بھی نہیں کر سکتی، مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:35 پہ، اور اس کا جو حیض کا خون ختم ہوا ہے وہ حیض کا خون ختم ہوا 3:33 پر، اب ظاہر ہے 2 منٹ کے اندر تو غسل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس حائضہ پر اس وقت کی فرض نماز، یعنی یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے ظہر کی نماز، اس حائضہ عورت پر فرض ہو جائے گی ظہر کی نماز، اب اس پر لازم یہ ہوگا کہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد چونکہ وقت گزر چکا ہے لہذا اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ اس نماز کی قضا لوٹائے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پورے 10 دن حیض ختم ہونے کی وجہ سے جیسے ہی خون ختم ہوگا تو اب حیض زائل ہو چکا ہے، اب قرات تخفیف کے اوپر عمل کیا جائے گا حتیٰ یطہرن، اور 10 دن پر جیسے ہی خون بند ہوگا اس وقت ہی جو فرض نماز ہے اس وقت کی اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گی، خواہ یہ غسل کرنے پر قادر ہے خواہ یہ غسل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ جو حائضہ کا خون ہے یہ 10 دن سے کم پر بند ہوا ہے اور نماز کا آخری وقت ہے، مثال یہی والی مثال لے لیں ظہر کی کہ اس کا خون مثال کے طور پہ بند ہوا ہے 7 دن کے اوپر، اور جس وقت اس کا خون بند ہوا ہے اس وقت ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں 2 منٹ رہتے ہیں، اب ظاہر ہے 2 منٹ کے اندر تو غسل کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ظہر کی نماز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی، ظہر کی نماز اس کے ذمہ اس وقت لازم ہوگی کہ جب وقت کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ جتنی گنجائش میں یہ غسل کر لے اور غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ اگر یہ عورت کے پاس اتنا وقت باقی ہے نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو اس وقت کی نماز حائضہ کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ ہم مثال یہ لے لیں کہ 10 منٹ رہتے تھے نماز کا ٹائم ختم ہونے میں، اور جس وقت اس کا حیض کا خون بند ہوا، اب 10 منٹ میں یہ اس نے جلدی سے غسل وغیرہ کیا، اور مثال کے طور پہ 9 منٹ میں اس نے غسل کر لیا، اب 1 منٹ رہ گیا اور 1 منٹ میں یہ تکبیر تحریمہ تو کہہ سکتی ہے، تو اس وقت کی جو نماز ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے 1 منٹ کے اندر نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اب یہ جو نماز ہے اس کی بعد میں یہ قضا کرے گی، لیکن اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ جتنے وقت میں یہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو پھر اس کے ذمہ اس وقت کی نماز لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کے وقت کی مقدار کا اعتبار ضروری ہے اس وقت جب اس کا حیض کا خون 10 دن سے کم پر بند ہو، کیونکہ اس صورت میں ہم نے جو عمل کیا ہے وہ یطہرن والی قرات کے اوپر عمل کیا ہے کہ خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر لے، اور خوب اچھے طریقے سے جو پاکی ہے وہ غسل کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کا آپ نے کیوں کہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم اتنا وقت تو باقی ہو جتنے وقت میں وہ کم از کم فرض ادا کر لے۔ تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ عورت تکبیر تحریمہ کے اور اللہ تعالیٰ وقت کو روک دے اور یہ نماز پوری کر لے۔
اگرچہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا احتمال موجود ہے، لہذا حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اس کو اتنا وقت مل چکا ہے کہ جتنے وقت میں یہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو پھر اس عورت کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی، اور یہ اگر پڑھ سکتی ہے تو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتی ہے تو پھر اس کی بعد میں وقت گزرنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے صاحب نے یہی وجہ ہے فرمایا جب حیض کا جو خون ہے وہ 10 دن پر بند ہو نماز کے آخری وقت میں، تو اس کو وہ جو وقت کی فرض نماز ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے ظہر کی، کہ ظہر کی نماز کے مثال کے طور پہ 2 منٹ رہتے ہیں جس وقت اس کا حیض کا خون بند ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے 2 منٹ رہتے ہیں، 2 منٹ میں بھی یہ وضو کرے گی، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال نماز کا بھی وقت باقی ہے، لہذا یہ جو نماز ہے اس کے ذمہ میں فرض لازم ہو جائے گی، اگرچہ وقت میں اتنی مقدار باقی نہ ہو کہ جتنی مقدار میں یہ غسل کر سکے، پھر بھی اب 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں غسل تو نہیں ہو سکتا، لہذا پھر بھی یہ اس کے ذمہ نماز لازم ہو جائے گی۔ کب ہے یہ اس وقت ہے جب اس کا حیض کا خون بند ہوا ہے 10 دن پر، کیونکہ اس وقت جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ طہورنا والی قرات کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی عورت پاک ہو جائے، مطلب یہ کہ عورت کے حیض کا خون بند ہو جائے، اور عورت کے حیض کا خون بند ہو چکا ہے۔ وَلَمْ انْقَطَعَ دَمُهَا، اور اگر عورت کے حیض کا خون بند ہوا ہے 10 دن سے کم میں نماز کے آخری وقت میں نے آپ کو مثال دے دی ہے تفصیل کے ساتھ کہ 7 دن پر بالفرض اس کا حیض کا خون بند ہوا ہے، اور جو نماز کا وقت ہے اس میں صرف اتنا وقت باقی ہے کہ جتنے وقت کے اندر یہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے حیض کا خون بند ہوا ہے 10 دن سے کم میں نماز کے آخری وقت میں، اگر تو وقت میں اتنی مقدار باقی ہو جتنی مقدار میں غسل کر سکے اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو فرض نماز اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گی، وگرنہ فرض نماز اس کے ذمہ میں لازم نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے عمل اس طریقے سے کیا ہے کہ دونوں قراتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تخفیف والی قرات کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے، تشدید والی قرات کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ضعیف تمسک کے 2 طریقے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفۃ لیکون ذلک تنبیہا علی موضع الخلل فی ھذا النوع، منها ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قاء فلم يتوضأ لإثبات أن القيء غير ناقض ضعيف لأن الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في كونه ناقضا، وكذلك التمسك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لإثبات فساد الماء بموت الذباب ضعيف لأن النص يثبت حرمت الميتة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في فساد الماء۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم ذکر کرتے ہیں تمسکات ضعیفہ کے طریقے تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے خلل کی جگہ پر اس قسم میں۔ تمسکات ضعیفہ میں سے ایک یہ ہے کہ تمسک یعنی دلیل پکڑنا جو روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے قے کی لیکن وضو نہیں کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قے وضو کو توڑتی نہیں ہے۔ یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ یہ روایت و دلالت کرتی ہے کہ قے وضو کو فی الحال واجب نہیں کرتی ہے، اور اس میں تو کوئی خلاف نہیں ہے، اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ قے آیا ناقص ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دلیل پکڑنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے سے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مکھی کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ نص وہ مردار کے حرام ہونے کو ثابت کرتی ہے اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو پانی کے ناپاک ہونے کے بارے میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو باب نمبر 12 ہے اس میں نصوص کا جو مراد ہے وہ کس طریقے سے پہچانی جائے گی، وہ طریقے ہیں، وہ طریقے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال ضعیفہ اور استدلال فاسدہ کے چند طریقوں کو بیان کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان کی کمزوری اور خلل کی وجہ معلوم ہو جائے اور اس طریقے سے استدلال نہ کیا جائے۔ تمسکات ضعیفہ سے مراد وہ دلائل ہیں جو حنفیہ کے نزدیک کمزور ہیں اور ان کو دلیل بنانا جائز اور درست نہیں ہے، اور ان دلیلوں کے ذریعے سے مسئلوں کا استنباط کرنا بھی درست نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم ذکر کرتے ہیں چند ایسے طریقے جو کہ تمسکات ضعیفہ میں سے ہیں، یعنی ضعیف استدلالات میں سے چند طریقے ہم ذکر کریں گے تاکہ اس بات کے اوپر تنبیہ ہو جائے کہ یہ جو طریقے ان سے خلل واقع ہوتا ہے اس قسم میں، یعنی آپ اس طریقے سے جو نصوص کا معنی مرادی ہے وہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ منہا ان تمسکا، استدلالات ضعیفہ میں سے یا تمسکات ضعیفہ میں سے جو پہلا تمسک حضرت ذکر فرما رہے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے۔ طریقے سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قے ہے یعنی الٹی، یہ ناقض وضو ہے، اگر کسی شخص کو منہ بھر کے الٹی آ جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قے ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی لیکن وضو نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کر دی لیکن وضو نہیں کیا، تو اس حدیث شریف سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قے ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے،
اگر ناقض وضو ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو ناقض وضو ہونے کے اوپر آپ نے اس حدیث سے یہ جو استدلال کیا ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے، کیونکہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، مطلب یہ کہ اس وقت وضو نہیں کیا۔ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کیا آ جائے تو فوراً وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس مسئلے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ حنفیہ بھی کیا ہے کہ فوراً بعد وضو کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیتے ہیں۔ اختلاف تو اس چیز کے اندر ہے کہ آیا کیسے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعد میں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے تو کیا آپ کو وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اور اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے۔ لہذا اس حدیث کو لے کر یہ استدلال کرنا کہ کیسے وضو ہی نہیں ٹوٹتا ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے جو کہ ترمذی شریف کے اندر منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی اور وضو کیا۔ تو ابھی صحیح والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آئی تھی اور وضو کیا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر وضو نہ ٹوٹتا تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں منہا تمسکات ضعیفہ میں سے ایک تمسک، ایک استدلال یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی لیکن وضو نہیں کیا۔ اس سے یہ والی بات ثابت کرنا کہ کیا ناقض نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیفن، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ لین الاثر، اس لیے کہ اثر یعنی یہ جو حدیث ہے یہ تو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کیا وضو کو فی الحال واجب نہیں کرتی، یعنی کیا ہے کہ فوراً بعد وضو کرنا واجب ہو، یہ نہیں ہے۔ ولا خلاف بھی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کیا آ گئی ہے تو فوراً اس کے ذمہ وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا، اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا کیا یہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے پہلے وضو کیا تھا اور آپ کو کیا آ گئی اور کیا آپ کا وضو برقرار ہے یا ٹوٹ چکا ہے، آپ نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے تو آیا آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس بارے میں یہ والی حدیث خاموش ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، استدلالات ضعیفہ میں سے، تمسکات ضعیفہ میں سے حضرت دوسرا تمسک، دوسرا استدلال ضعیف ذکر کر رہے ہیں۔ طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ مکھی یا مچھر اگر پانی میں گر جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پانی نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میتہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر عموم ہے، چاہے بڑا جانور وہ بھی حرام ہے، اسی طریقے سے جو چھوٹا جانور ہے وہ بھی حرام ہے، اور مکھی ہے یا مچھر ہے اس کا گوشت کھانا جو حرام ہے ان کی کرامت کی وجہ سے حرام نہیں ہے، لہذا یہ مکھی ہے یا مچھر ہے یہ نجس ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس چیز اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے تو پانی بھی نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو استدلال ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے، آیت سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ مردار حرام ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ مردار کو حرام کہتے ہیں تو مردار کو حرام ہم بھی کہتے ہیں، لیکن پانی کا ناپاک ہو جانا اس کے بارے میں اس آیت میں کسی قسم کا تذکرہ نہیں ہے، تو پانی کے حرام ہونے کا استدلال کرنا مردار کے حرام ہونے سے یہ درست نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بارے کے اندر ہے کہ مکھی اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے تو پانی ناپاک ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کے ذکر سے یہ والی جو آیت ہے یہ ساکت ہے، بلکہ ایک دوسری حدیث سے جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ مکھی یا اسی طریقے سے مچھر اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ حدیث کون سی ہے جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے کھانے یا پینے کے برتن کے اندر مکھی گر جائے تو تم اس کو ڈبو دو پھر نکال دو، کیونکہ اس کی ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے ایسے جاندار جن کے اندر خون نہیں ہے، اگر وہ پانی کے اندر گر جاتے ہیں یا پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو نجاست ہے نا، ناپاک ہونا، اس کا دار و مدار ہے دم مسفوح، بہنے والے خون کے اوپر۔ اب مکھی ہے یا مچھر ہے اس کے اندر تو بہنے والا خون ہی نہیں ہے، لہذا اگر یہ پانی کے اندر گر بھی جائیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے دلیل پکڑنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے سے حرمت علیکم المیتہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پانی فاسد ہو جاتا ہے، فاسد سے مراد کیا؟ پانی ناپاک ہو جاتا ہے مکھی کے اس کے اندر مر جانے کی وجہ سے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نص تو مردار کی حرمت حرام ہونے کو ثابت کرتی ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا پانی فاسد یعنی ناپاک ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس بارے میں یہ والی آیت خاموش ہے۔ دو استدلال ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لیے ہیں، تین استدلال ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے، طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ تمسکات ضعیفہ کے 3 مزید طرق ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
وكذلك التمسك بقوله عليه السلام حطيه ثم كرسيه ثم اغسليه بالماء لإثبات أن الخل لا يزيل النجس ضعيف لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بالخل. وكذلك التمسك بقوله عليه السلام في 40 شاة لإثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة. وكذلك التمسك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف لأن النص يقتضي وجوب الإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء. ترجمہ دیکھ لیں. اسی طرح استدلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ حطیہ ثم کرسیہ ثم اغسلیہ بالماء، یہ والی بات ثابت کرنا کہ سر کا نجاست کو زائل نہیں کرتا، یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ خبر تقاضا کرتی ہے خون کو پانی کے ساتھ دھونے کے واجب ہونے کا، لہذا یہ مقید ہوگی ایسی حالت کے ساتھ جس حالت میں خون محل کے اوپر پایا جائے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو محل کی پاکی کے بارے میں ہے جب خون سرکے سے زائل کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے استدلال پکڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ 40 بکریوں میں ایک بکری لازم ہے، یہ والی بات ثابت کرنا کہ قیمت کے دینے کا جائز نہ ہونا، یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ والی حدیث تقاضا کرتی ہے بکری کے واجب ہونے کا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو واجب کے ساقط ہونے کے بارے میں ہے قیمت کی ادائیگی کے ساتھ. اسی طرح استدلال کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ والی بات ثابت کرنا کہ عمرے کا وجوب ابتداً ثابت ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے اتمام پورا کرنے کے واجب ہونے کا، اور یہ پورا کرنے کا واجب ہونا تو شروع کرنے کے بعد ہوگا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو عمرے کے واجب ہونے میں ہے ابتدائی طور پر. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تمسکات ضعیفہ کے 2 طرق ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں، 3 مزید طرق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے. استدلالات ضعیفہ کے 3 طرق میں سے پہلا طریقہ حضرت نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حطیہ ثم کرسیہ ثم اغسلیہ بالماء. استدلال ضعیف کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ اختلافی مسئلہ سمجھ لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نجس اور ناپاک کپڑا جس طریقے سے پانی کے ساتھ دھونے سے پاک ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی سرکے سے یا کوئی اور پاک چیز ہے، اب اگر آپ اس سے دھو لیتے ہیں کپڑے کو تو تب بھی نجس کپڑا پاک ہو جاتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجس کپڑے کو پانی سے دھونا ضروری ہے، پانی کے علاوہ کوئی اور مائع چیز ہے، سرکہ ہے یا کوئی اور بہنے والی پاک چیز ہے، اس سے اگر آپ دھوئیں گے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو استدلال کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں حطیہ ثم کرسیہ ثم اغسلیہ بالماء. اصل میں یہ تھا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حیض کا خون کپڑے کو لگ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا حطیہ، پہلے اس کو رگڑو، پھر اس کو ناخن سے کھرچو، پھر اس کو پانی سے دھو لو. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کپڑے کو دھونے کو پانی کے ساتھ مقید کیا ہے کہ تم نے کپڑے کو پانی کے ساتھ دھونا ہے. تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی کے علاوہ آپ کسی اور کے ساتھ نہیں دھو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پانی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دھوئیں گے تو حدیث پر عمل کو ترک کرنا لازم آئے گا، اور حدیث پر عمل کرنے کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور سے یہ والی بات ثابت کرنا کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، یہ استدلال ضعیف ہے. کیونکہ دیکھیں حدیث مبارک میں تو صرف یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ کپڑے پر اگر خون ہے تو اس وقت اس خون کو پانی سے دھونا واجب ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ کپڑے کو پانی سے ہی دھونا واجب ہے. اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر نجاست کو سرکے سے دھو دیا تو وہ کپڑا ناپاک رہے گا یا کپڑا پاک ہو جائے گا. شافعی کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوگا، حنفیہ یہ کہتے ہیں پاک ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں سرکہ ہے یا کوئی اور پاک مائع چیز ہے، اس کے ذریعے سے جب آپ نے خون کو دھو دیا تو خون یہ ایک نجاست ایسی ہے جو ظاہری طور پر پائی جاتی ہے، حسی طور پر پائی جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے، اور ازالہ نجاست کا نام ہی طہارت ہے، اور سرکے کے ساتھ دھونے سے بھی ازالہ نجاست ہو جاتی ہے، لہذا کپڑا پاک ہو جائے گا. جبکہ حدیث مبارک اس بارے میں ساکت ہے. حدیث مبارک جس طریقے سے کپڑے کو سرکے کے ساتھ دھونے سے کپڑے کی پاکی کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے، تو ایسے ہی کپڑے کی ناپاکی کے اوپر بھی دلالت نہیں کرتی. تو جیسے آپ ناپاکی کے اوپر استدلال کرتے ہیں یہ ضعیف ہے، پاکی کے اوپر بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، ناپاکی کے اوپر بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا. پھر استدلال ہم نے اس طریقے سے کی ہے کہ جو طہارت ہے یہ ازالہ نجاست کا نام ہے، ازالہ نجاست ہو رہی ہے، لہذا کپڑا پاک ہو جائے گا. عبارت دیکھ لیں. اسی طرح استدلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ پہلے اس کو رگڑو، پھر اس کو ناخن سے کھرچو، پھر اس کو پانی سے دھو لو، یہ والی بات ثابت کرنا کہ خل یعنی سرکہ یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، یہ ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو خبر یعنی حدیث ہے یہ تو تقاضا کرتی ہے کہ خون کو پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، لہذا
جب تک خون محل یعنی اس کپڑے کے اوپر موجود ہے اس وقت کے ساتھ ہی مقید رہے گا، اس وقت پانی کے ساتھ دھونا ہی واجب ہوگا، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر خون لگا ہوا ہے کپڑے کے اوپر، حدیث میں چونکہ پانی کے ساتھ دھونے کا تذکرہ ہے لہذا پانی کے ساتھ دھونا ہی واجب ہے، لیکن اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر کسی نے پانی کے ساتھ نہیں دھویا، سرکے کے ساتھ دھو لیا تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا، اس بارے میں حدیث خاموش ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ، اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ محل یعنی وہ جو کپڑا ہے وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا جب خون کو سرکے کے ساتھ زائل کر دیا جائے، اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس بارے میں حدیث خاموش ہے۔ جب اس بارے میں حدیث خاموش ہے تو پھر ہم دیکھا یہ جائے گا کہ آیا نجاست زائل ہوئی ہے یا نجاست زائل نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ازالہ نجاست ہو چکا ہے لہذا کپڑے کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، تمسکات ضعیفہ میں سے چوتھا طریقہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ طریقے سے پہلے آپ اختلافی مسئلہ سمجھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 40 بکری ہیں، 40 بکریوں میں جو زکوٰۃ ہوگی وہ ایک بکری دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ میں بکری کی جگہ اس کی قیمت دے دی تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بکری کا دینا ہی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بکریوں میں ایک بکری لازم ہے، تو حدیث کے اندر چونکہ بعینی ہی بکری کو واجب کیا گیا ہے لہذا فقراء کا جو حق ہے وہ بکری کے ساتھ ہی متعلق ہوگا۔ اگر بکری کی جگہ پر قیمت دے دی تو فقراء کے حق کو باطل کرنا لازم آئے گا، اور فقراء کے حق کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، لہذا بکری ہی متعین ہوگی اور قیمت کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قیمت کے جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو حدیث سے استدلال کیا گیا ہے یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث تو صرف اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 40 بکریاں تو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دی جائے گی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف اس کے اندر ہے کہ اگر کسی نے بکری کی جگہ پر قیمت دے دی تو جو زکوٰۃ کا وجوب ہے وہ ذمے سے ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ساقط نہیں ہوگا، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ذمے سے ساقط ہو جائے گی، اور حدیث جو ہے اس بارے میں ساقط ہے، کیونکہ دیکھیں جو زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے فقراء کی حاجت کو پورا کرنا، اور فقراء کی جو حاجتیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ بکری کی قیمت کی صورت کے اندر وہ اپنی ہر قسم کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ قیمت نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں بکری کا دینا ہی ضروری ہے، تو پھر اس میں ایک دو حاجتیں تو پوری ہو سکتی ہیں، ساری حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا حدیث میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جب تذکرہ نہیں ہے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی حاجتیں کس طریقے سے پوری ہوتی ہیں، تو قیمت کے ذریعے سے زیادہ اچھے طریقے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی قیمت دے دے گا تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ فرما رہے اسی طریقے سے استدلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، یہ والی بات ثابت کرنا کہ قیمت کی ادائیگی جائز نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ تو تقاضا کرتی ہے بکری کے واجب ہونے کا، ولا خلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا اگر کس نے قیمت ادا کر دی تو واجب ذمے سے ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے، اور اس بارے میں یہ والی حدیث خاموش ہے۔ جب یہ والی حدیث خاموش ہے تو پھر اس حدیث کو لے کر قیمت کی ادائیگی سے واجب کا ساقط نہ ہونا کہنا یہ استدلال ضعیف ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ، تمسکات ضعیفہ میں سے استدلالات ضعیفہ میں سے 5واں طریقہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ سنت ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت پر جس طریقے سے حج فرض ہے بالکل اسی طرح عمرہ کرنا بھی ابتداً فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو استدلال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ صیغہ استعمال کیا اتمو، امر کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ جس طریقے سے حج فرض ہے بالکل ایسے ہی ابتداً عمرہ بھی فرض ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ابتداً عمرے کے وجوب کے اوپر استدلال کرنا یہ ضعیف ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، آیت میں تو صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کس نے حج شروع کر دیا ہے یا کس نے عمرہ شروع کر دیا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ حدیث میں جو آیت میں جو لفظ ہے نا وہ ہے اتمو، اتمام سے ہے، پورا کرو، اور ظاہر ہے پورا تبھی کیا جائے گا نا جب کوئی کام شروع کیا جائے، اور شروع جب کر لیا آپ نے عمرہ تو پھر اس کے وجوب کے اندر تو حنفیہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابتداً تو عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے عمرہ شروع کر لیا ہے تو پھر اس کے ذمے بھی لازم ہے کہ وہ عمرے کو پورا کرے، تو اس بارے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نفل کسی نے ابتداً تو لازم نہیں تھی، اگر کسی نے شروع کر لیا تو اس کا اتمام بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا ابتداً عمرہ واجب ہے یا ابتداً عمرہ واجب نہیں ہے، اور آیت مذکورہ سے عمرے کا وجوب ابتداً ثابت نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ اس آیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی دوسری آیت کسی دوسری حدیث سے بھی ابتداء عمرے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ابتداء عمرہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اگر کسی نے شروع کر دیا تو پھر اس کے ذمے اس کا اتمام یہ واجب اور ضروری ہے۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں، استدلال کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ والی بات ثابت کرنا کہ ابتداء عمرہ واجب ہے، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نص یعنی جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ تو تقاضا کرتی ہے اتمام کے واجب ہونے کا، پورا کرنا واجب ہونا، اور پورا کرنا تو ہے وہ تو شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب آپ نے عمرہ شروع کر لیا تو حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی پورا کرنا واجب ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا ابتداء عمرہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور اس بارے میں یہ والی آیت ساکت ہے، خاموش ہے۔ لہذا اس آیت کو لے کر یہ استدلال کرنا کہ ابتداء عمرہ واجب ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے۔ تمسکات ضعیفہ کی کچھ صورتیں مزید ہیں، وہ انشاءاللہ اسے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے، طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کچھ مزید کمزور استدلال کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه إنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه وكذلك التمسك بقوله عليه السلام ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبيعال لإثبات أن النذر بصوم يوم النهر لا يصح ضعيف لأن النص يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في كونه حراما وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما ويثبت به الملك للأب ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويحل المذبوح ولو غسل ثوبا نجسا بماء مغصوب يكون حراما ويطهر به الثوب ولو وطئ امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت به إحسان الواثي ويثبت الحل للزوج الأول۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسی طرح دلیل پکڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ درہم کو 2 درہم کے بدلے میں اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے میں نہ بیچو، یہ والی بات ثابت کرنا کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے بیع فاسد کے حرام ہونے کا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو ملکیت کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں ہے۔ اسی طرح استدلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ آگاہ رہو کہ ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو، یہ دن کھانے پینے اور جماع کے ہیں، یہ والی بات ثابت کرنا کہ یوم نہر کے روزے کی نظر صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے فعل کے حرام ہونے کا، اور حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو احکام کے فائدہ پہنچانے میں حرام ہونے کے باوجود، اور فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ باپ نے اگر اپنے بیٹے کی لونڈی سے بچہ طلب کیا تو ایسا کرنا حرام ہے، لیکن اس سے ملکیت باپ کے لیے ثابت ہوگی، اور اگر اس نے بکری کو ذبح کیا غصب شدہ چھری کے ساتھ تو ایسا کرنا حرام ہے، لیکن مذبوحہ بکری حلال ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر اس نے ناپاک کپڑے کو غصب شدہ پانی سے دھویا تو ایسا فعل حرام ہے، لیکن کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیوی سے حالت حیض میں وطی کی تو فعل حرام ہے، لیکن اس سے واطی کا احسان یعنی شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا، اور حلیت ثابت ہو جائے گی پہلے خاوند کے لیے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ استدلالات ضعیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، 5 استدلالات ضعیفہ گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آخری 2 استدلالات ضعیفہ انشاءاللہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے، جس کے ساتھ یہ والا باب مکمل ہو جائے گا۔ چھٹا استدلال ضعیف کی طرف چلنے سے پہلے ایک اختلافی مسئلہ سمجھ لیں۔ حنفیہ کا اور شوافی کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ بیع فاسد قبضے کے بعد مفید ملک ہے یا نہیں ہے۔ اس میں حنفیہ کا اور شوافی کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بیع فاسد میں اگر قبضہ ہو جائے تو پھر مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بیع فاسد قبضے کے بعد مشتری کے لیے ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیع فاسد اس بیع کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کو غلام فروخت کرنا اور یہ شرط لگا دینا کہ اس غلام سے میں 1 مہینے تک اپنی خدمت لوں گا، تو یہ شرط فاسد ہے، شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبضے کے بعد بھی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال اس حدیث سے ہے، لا تبیع الدرہم بدرہمین ولا الساع بالساعین، یعنی تم 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں، 1 سا کو 2 سا کے بدلے میں نہ بیچو۔ اب یہ دیکھیں اس حدیث میں 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنا اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے میں بیچنا بیع فاسد اور حرام ہے، اور ثبوت ملک یہ ایک نعمت ہے،
اور جو ایک نعمت ہے وہ فعل حرام سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا حاصل اور خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر بے فاسد ہوتی ہے تو قبضہ ہو بھی جائے تب بھی ملکیت مشتری کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ جبکہ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ بے فاسد حرام ہے، اور بے فاسد کے حرام ہونے میں ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہی والی بات کہتے ہیں کہ بے فاسد حرام ہے۔ البتہ اگلی بات کہ بے فاسد ہو چکی ہے، قبضہ دیا جا چکا ہے، تو قبضہ دینے کے بعد اس سے ملکیت ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی، یہ حدیث اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث سے عدم ثبوت ملک کے اوپر استدلال کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہو، کیونکہ وہ اصول ساری بات تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے کہ نہیں، جب فعل شرعی کے اوپر وارد ہو تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فعل شرعی اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور کسی وصف کی وجہ سے اس کے اندر قبح اور برائی آتی ہے، اور بے فاسد بھی اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، لہذا اس کے اوپر حکم بھی مرتب ہوگا، اور حکم کیا ہے؟ حکم یہی ہے کہ بے فاسد سے ملکیت ثابت ہو جائے گی جب کہ مشتری اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس بیع کرنے سے منع کیا ہے، لہذا اس بیع کا توڑنا اور وہ چیز مبیع کو بائی کی طرف واپس لوٹانا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں اسی طرح دلیل بکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ لا تبیع الدرہم بالدرہمین کو لے کر، لا صاع بصاعین اس حدیث کو لے کر یہ والی بات ثابت کرنا کہ بے فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، یہ استدلال ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے۔ کیونکہ یہ جو نص یعنی یہ جو حدیث ہے یہ تو تقاضا کرتی ہے بے فاسد کے حرام ہونے کا، ولا خلاف فیہ، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے فاسد حرام ہے۔ اختلاف تو ملکیت کے ثابت ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں یہ والی حدیث خاموش ہے، لہذا اس میں جو شرعی اصول ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور شرعی اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل شرعی پر اگر نہیں وارد ہو تو تب بھی فعل شرعی اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع رہتا ہے، اس کے مشروع ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ملکیت ثابت ہو، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ملکیت ثابت رہے گی۔ تمسکات ضعیفہ میں سے آخری تمسک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل پکڑی گئی الا لا تصوموا فی ہذہ الایام۔ تمسک کی طرف جانے سے پہلے اختلافی مسئلہ سمجھ لیں، کس نے یوم نحر یعنی بقر عید کے دن اگر روزے کی نظر مانی، مثال کے طور پہ وہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ والا کام ہو گیا تو میں 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر ماننا صحیح ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نظر اور منت صحیح اور درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو استدلال ہے وہ اس حدیث کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا تصوموا فی ہذہ الایام، خبردار آگاہ رہو ان دنوں کے اندر تم روزہ نہ رکھو، یہ دن تو کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ تو اس میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے روزے سے منع کیا ہے، تو لہذا یوم نحر میں روزہ رکھنا معصیت ہے، اور معصیت کی نظر ماننا صحیح اور درست نہیں ہے، لہذا اگر کوئی یہ نظر مانے گا تو یہ نظر صحیح نہیں ہوگی۔ جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث سے استدلال کیا ہے یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث سے تو صرف یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عید اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ان ایام کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، حدیث اس بارے کے اندر خاموش ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ نہیں دیتا ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کسی فعل کا حرام ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور حکم شرعی کا اس کے اوپر مرتب ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ ایک چیز حرام بھی ہو اور اس کے اوپر احکام شرعیہ کا ترتب بھی ہو، اس کی بہت ساری نظیریں اور مثالیں ہیں جو کہ حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہیں، جس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ فعل حرام پر حکم شرعی مرتب ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم نحر کے روزے کی نظر یہ جائز اور درست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ساری تفصیل فصل فی النہی کے اندر بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو روزہ ہے یہ اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اس کے اندر جو نہیں ہے وہ اسی وصف کی وجہ سے آ رہی ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے، لہذا اگر یہ نظر مانے گا تو نظر تو جائز اور درست ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم روزہ توڑ دو اور بعد میں اس کی قضا رکھو۔ اسی طرح استدلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ آگاہ رہو روزہ نہ رکھو ان دنوں کے اندر، یہ دن تو کھانے پینے اور جماع کے دن ہے، یہ والی بات ثابت کرنا کہ یوم نحر کے روزے کی نظر صحیح نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو نص ہے یعنی یہ جو حدیث ہے یہ تو تقاضا کرتی ہے فعل کے حرام ہونے کا، ولا خلاف فی کونہ حراما، اور حرام ہونے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ حرام فعل کے اوپر احکام کا ترتب ہوتا ہے یا ترتب نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اختلاف اس بارے میں ہے کہ احکام کا فائدہ ہوتا ہے یعنی ترتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مع کونہ حراما، باوجود اس کے کہ وہ فعل حرام ہو۔
تو یہ فرما رہے ہیں وحرمت الفعلی، فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ فعل کا حرام ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کے اوپر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری نظیریں شریعت کے اندر ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو فصل فی النہی کے اندر بھی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ایک فعل حرام ہے لیکن اس کے اوپر احکام کا ترتب ہوتا ہے، اسی کی مثالیں حضرت دوبارہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی نظیر جو حضرت لے کر آئے وہ یہ ہے کہ باپ نے اگر اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لیا، اب باندی ہے وہ بیٹے کی ہے، اب جب بیٹے کی باندی ہے تو بیٹے کے لیے تو اس سے جمع کرنا حلال ہے، باپ کے لیے اس سے جمع کرنا حرام ہے، لیکن باپ نے اگر حرام کام کر لیا، اسے جمع کر کے اس کو اپنا ام ولد بنا لیا، تو پھر آیا کیا وہ ام ولد بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ام ولد بن جائے گی اور یہ جو بچے کا نسب ہے باپ سے ثابت ہو جائے گا اور باپ پر باندی کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں وطی کرنا فعل حرام ہے لیکن حکم شرعی ثبوت ملکیت کا فائدہ دے رہی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لیا تو ایسا فعل کرنا تو حرام ہے لیکن ملکیت باپ کے لیے ثابت ہو جائے گی اور وہ لونڈی ہے وہ پھر باپ کی ام ولد بن جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے بکری کو، ایک آدمی کی بکری تھی، اس نے کوئی چھری غصب کر کے بکری کو ذبح کر لیا، تو ایسا فعل کرنا تو حرام ہے، یہ دوسری نظیر لے کر آئے ہیں، لیکن ایسے فعل کرنے کی وجہ سے جو مذبوحہ بکری ہے بکری حلال ہو جائے گی، کیونکہ جب اس نے تکبیر پڑھ کے بکری کو ذبح کیا تو بکری تو حلال ہے، لیکن جو کہ حرام کی چھری سے ذبح کی ہے لہذا ایسا فعل کرنا حرام ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فعل حرام کے اوپر حکم کا ترتب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ناپاک کپڑا تھا، ناپاک کپڑے کو غسل شدہ پانی سے اگر دھو لیا تو پانی سے دھو لیا، چونکہ نجاست زائل ہو چکی ہے، کپڑے کی ناپاکی ختم ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن ایسا فعل کرنا حرام ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اسی طرح اگر ناپاک کپڑے کو غسل شدہ پانی سے دھو لیا تو ایسا فعل کرنا تو حرام ہے لیکن کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح حالت حیض میں بیوی سے وطی کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر کسی نے وطی کر لی حالت حیض میں تو واطی کا احسان ثابت ہو جائے گا، واطی کا شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی بیوی تھی، حالت حیض میں اس نے وطی کر لی، تو اب یہ جو واطی ہے، وطی کرنے والا ہے، یہ محسن بن جائے گا، مطلب یہ کہ یہ شادی شدہ شمار ہوگا۔ اگر یہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے اور زنا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سنسار کیا جائے گا، پھر اس کو کوڑوں والی سزا نہیں دی جائے گی جو کہ کنواروں کو دی جاتی ہے۔ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِزَوْجِ الْأَوَّلِ، اسی طرح حلیت بھی ثابت ہو جائے گی پہلے خاوند کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بیوی ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی نے عدت پوری کی، عدت پوری کر کے بیوی نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جس اور آدمی سے بیوی نے نکاح کیا ہے تو جب تک وہ اسے جمع نہ کر لے، جمع کرنے کے بعد طلاق نہ دے لے، طلاق دینے کے بعد عدت پوری نہ ہو جائے، تب تک یہ بیوی اپنے سابقہ خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اگر بالفرض یہاں پر دوسرے خاوند نے اس بیوی سے حالت حیض کے اندر جمع کر لیا تو حالت حیض کے اندر جمع اگرچہ ناجائز اور حرام ہے لیکن اس سے جو بیوی کی حلیت ثابت ہو جائے گی پہلے خاوند کے لیے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے حالت حیض میں جمع کر لیا ہے، اس کے بعد اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے بعد بیوی نے عدت پوری کر لی ہے، بیوی عدت پوری کر کے پہلے خاوند سے نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح جائز اور درست ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے، حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں فعل کا ناجائز اور حرام ہونا یہ الگ چیز ہے اور احکام کا ترتب یہ الگ چیز ہے۔ فعل حرام ہونے کے باوجود اس کے اوپر احکام کا ترتب ہوتا رہتا ہے، لہذا یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یوم نحر کی نظر ماننا یہ جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو یہ نظر چونکہ روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے لہذا یہ نظر درست ہو جائے گی، البتہ چونکہ اس میں اللہ کی مہمانی سے اعراض کرنا لازم آ رہا ہے لہذا اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم اس دن روزہ نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا باب نمبر 12 طریق المراد بالنصوص مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ فصل فی تقریری حروف المعانی پڑھیں گے۔